تو ذات باری تعالیٰ نے متوجہ فرمایا کہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، لحاظ رکھو ہمارا. اور پھر یہ تو سمجھایا، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ڈنڈا بھی دکھایا ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون. اگر حکم عدولی کرو گے، بے اصولی کرو گے، تو اس بات کا یقین رکھنا کہ ہمیں تمہارے ایک ایک عمل کا، ایک ایک کام کا پورا علم ہے. ہم بے خبر نہیں ہیں، ہمیں سب پتہ ہے تم جو کچھ کر رہے ہو. چھوٹا بعض مرتبہ اس لیے غفلت کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مالک تو ہے نہیں یہاں، اور اگر یہ پتہ ہو کہ مالک نچلی دکان میں کمپیوٹر پہ بیٹھا ہے اور یہ ملازم اوپر کی دوسری تیسری منزل میں خریداری کا، بیچنے کا معاملہ کر رہا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ مالک ہے اور کمپیوٹر پر نظر ہے، گڑبڑ نہیں کر سکتا. جی لیکن عجیب بات ہے، ہمارا اعتقاد ہے، عقیدہ، کہ اللہ تعالی حاضر و ناظر ہیں. نہیں ہے بھائی، حاضر کے میں نے ہیں اللہ تعالی ہر جگہ، اور ناظر دیکھ رہے ہیں بندے کے تمام اعمال، احوال، خلوت کے، جلوت کے، ظاہر کے، باطن کے، اعضاء و جوارح کے اعمال، اور اندر قلب کے اعمال، جذبات و ملکات، خیالات، سب دیکھ رہے، سب کا پتہ ہے. عالم الغیب والشہادہ. اور پھر چوری کرتا ہے. چوری سے مراد وہ چوری نہیں مال کی، یعنی پھر حکم عدولی کرتا ہے، پھر گڑبڑ کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں. بھائی کسی کو نہیں پتہ، نہیں پتہ، ہمارے مولا اور مالک کو تو پتہ ہے. ہمارے مولا اور مالک کو تو پتہ ہے. اگر ہمیں اس بات کا دھیان اور استحضار ہو جائے اور وہ عقیدہ حال بن جائے تو ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے، اور پھر ہم سے اپنے مولا اور مالک کی معصیت اور نافرمانی کا ارتکاب نہ ہو. اسی لیے ہمارے حضرت والا مسیح الامت شاہ جلال آبادی حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، خاص طور سے طالبین و سالکین کو، اور عام طور سے تمام ان اہل ایمان کو جو حضرت کی مجلس میں شریک ہوتے تھے، کہ بھائی یہ حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ تو ہے، اسے حال بنا لو، حال. اب حال کیا چیز ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا. میں مثال سے سمجھایا کرتا ہوں. جیسے خدا نہ خواستہ کسی شخص کے، کسی عزیز کا، قریب کا، قریب سے قریب ترین شخص کا انتقال ہو جائے، اس کی رحلت ہو جائے، گزر جائے، جی، تو اس شخص کے دل و دماغ پہ وہ معاملہ چھایا رہتا ہے. کھا رہا ہے تب بھی وہ دل و دماغ میں اسی کا تصور و خیال ہے، چل رہا ہے تب بھی، دوسرے کے ساتھ بات کر رہا ہے تب بھی، بیٹھا ہوا ہے تب بھی، لیٹا ہوا ہے تب بھی، کہیں بھی ہے دل و دماغ پر اسی کا تصور و خیال ہے. تو اس طرح سے مولا اور مالک کے موجود ہونے اور ہر چیز کے جاننے کا دھیان تمہارے دل و دماغ میں اتنے استحکام اور پختگی اور رسوخ کے ساتھ پیدا ہو جائے کہ ہر وقت اس کا دھیان و خیال رہے. یہ ہے حال. اگر ایسا ہو جائے پھر کہاں گناہ. وہ مثال ہے، ایک واقعہ ہے کہ کسی اللہ والے کے یہاں، پیر کے یہاں، شیخ کے یہاں بہت سے مریدین اپنی اصلاح کے تعلق سے پڑے تھے، کھا پی رہے تھے، بستر ڈالے ہوئے تھے، سب کر رہے تھے. ایک دن انہیں خیال آیا کہ دیکھوں تو کچھ حاصل بھی کر رہے ہیں یا ویسے ہی روٹیاں سیدھی کر رہے ہیں. اور انہیں امتحان لینا چاہا. امتحان لیا، کہا جاؤ تم میں سے ہر شخص ایک ایک
مرغ لے کے آؤ، مرغ زندہ۔ چلے گئے، لے آئے، اب جاؤ ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ ہو۔ اب کوئی شخص گیا جنگل میں کسی درخت کے نیچے، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، کوئی شخص نہیں تھا، ذبح کر لیا، لے آیا۔ کسی نے دیکھا کسی دیوار کی ووٹ میں، کسی نے کوئی کمرہ خالی پڑا ہوا تھا وہاں، اسی طرح سے کر کرا کے لے آئے۔ ان میں کا ایک مرید جو واقعی مرید تھا، طالب اور سالک تھا، واقعی طلب تھی، وہ مرغ کو زندہ لیے چلا رہا۔ اب پیر صاحب نے ذرا تنبیہ کے ڈانٹ ڈپٹ کے لہجے میں، تبھی تو امتحان ہوگا صحیح، کیا بات ہے، سب نے تو حکم کی تعمیل کی، ہدایت کی تعمیل کی، تمہیں کیا ہوا؟ کہا نہیں گیا تھا کہ مرغ کو ذبح کر کے لانا ہے؟ حضرت بے ادبی اور گستاخی معاف فرمائی جائے، بے شک حضرت نے فرمایا تھا، لیکن حضرت نے یوں فرمایا تھا، حضرت مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں کوئی نہ ہو، اس لیے کہ انسان نہ ہو بے شک، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، میں کیسے حضرت کے حکم کی تعمیل و تکمیل کرتا؟ یہ بات حضرت رکاوٹ بنی، اس لیے بے ادبی گستاخی کی تو معافی چاہتا ہوں، میں ایسے کے ایسے ہی واپس آ گیا، ہو گیا انتہا۔ فرمایا ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت خوب، تم نکلے ایک کام کے، باقی سارے نکمے ہیں، روٹیاں کھا رہے ہیں پڑے ہوئے، چلو اٹھاؤ یہاں سے بستر، خانقاہ خالی کر دو، یہ ہے طالب صادق۔ تو واقعہ تو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے، بات سمجھانے کے لیے بات بالکل سچی ہے۔ غالباً حضرت اقدس سید الطائفہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ کی ان 5 باتوں میں ہے، یا اور جگہ پر میں نے پڑھا کہ حضرت نے فرمایا، یا اور کسی بزرگ سے منقول ہے کہ اگر تم گناہ کرنا چاہو تو ایسی جگہ جاؤ جہاں تمہیں تمہارا مولا اور مالک نہ دیکھ رہا ہو، اور اگر ایسی کوئی جگہ نہیں ہے تو گناہ مت کرو، اور ہے ہی نہیں کوئی اس جگہ۔ اور کیا فرمایا؟ ایک بات فرمایا، یا تو اللہ کے دیے ہوئے رزق و روزی پر قانع رہو، ورنہ تو کوئی ایسا مالک تلاش کر لو جو تمہیں اس سے زیادہ دے، اور کوئی دوسرا مالک کہاں سے تلاش کریں گے؟ بات کہنے کا ایک انداز ہوتا ہے، تو بھائی وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ کو سمجھا رہا تھا۔ جس شخص کا حال یہ بن جائے گا کہ مولا ہے اور دیکھ رہا ہے، چوری کرے گا، خیانت کرے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑے گا، اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑے گا، ہمت ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے بات، اور یہی وہ چیز ہے گناہ سے بچنا، فسق و فجور سے بچنا، معصیت کے ارتکاب سے بچنا، کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف آخرت کی کامیابی کا اس پر وعدہ فرمایا ہے، دنیا کی تمام کامیابیوں کا وعدہ اس پر ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ پھر آگے اگلی آیت میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ اللہ تعالیٰ نے گناہ سے بچنے پر یہ سارے وعدے فرمائے ہیں، بے حساب رزق و روزی دے گا، سہولتیں اور آسانیاں پیدا فرما دے گا، جہاں سے بندے کو وہم و گمان نہیں ہوگا اللہ اسے وہاں سے